حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السیرت دواخانہ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں السیرت دواخانہ یوٹیوب چینل اور میں آپ سے مخاطب ہوں حکیم میاں محمد عثمان عطاری۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نزلہ زکام، اس کا علاج، وجوہات، علامات اور اس کے ساتھ ساتھ گھریلو علاج۔ بہت ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی بیان کی جائیں گی۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سن لیں۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو جلدی کیجئے، آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام و سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گرمیاں جو ہیں وہ جا رہی ہیں اور سردیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، تو موسم کی جب تبدیلی ہوتی ہے تو موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی ایک وائرل ڈیزیز جو ہے، یہ فلو جو ہے، یہ نزلہ زکام جو ہے، یہ بیماری پھر ہمیں تحفے میں مل جاتی ہے۔ تو یہ جو بیماری جو ہے عام ہوتی ہے، بہت سارے مسائل بنتے ہیں۔ تو ایک تو یہ موسم میں تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہے، دوسری اس کی وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو افراد دھوپ میں چلتے ہیں، دھوپ میں چلتے رہتے ہیں، چھاؤں میں نہیں جاتے، ان کو بھی نزلہ زکام جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ مریض جن کو دائمی نزلہ زکام ہوتا ہے، یہاں تک میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ دماغی کمزوری ہوتی ہے، تحریک اعصابی عضلاتی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ دائمی نزلہ زکام جو ہے نا یہ ہو جاتا ہے۔ یا پھر یہ زیادہ ترش چیزوں کا استعمال کرنے کی وجہ سے، کھٹی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں تو اس وقت بھی یہ نزلہ زکام جو ہے یہ ہو جاتا ہے۔ یا پھر کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو جب سفر کرتے ہیں، اگر بارش ہو گئی تو بارش کے بعد ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اس ہوا کی وجہ سے بھی نزلہ زکام ہو جاتا ہے۔ اور کئی افراد کو، میری بہنوں کو، بھائیوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ انہیں الرجی ہو جاتی ہے، چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس صورت میں بھی نزلہ زکام جو ہے نا یہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، ہم سفر کر رہے ہوں، تو اس وقت جو تحریک پیدا ہوتی ہے وہ اعصابی عضلاتی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یعنی اعصابی عضلاتی تحریک، سرد خشک تحریک ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی نزلہ زکام جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہوا میں اس وقت بہت زیادہ نمی ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ بھی مسئلہ بنتا ہے۔ اور اگلی ایک اور کامن چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جو نیو اے سی کا یوز کرنا شروع کرتے ہیں، جو نیو اے سی لگواتے ہیں، تو وہ بھی نزلہ زکام کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اب جیسا کہ اب موسم ہے، اب گرمیاں جا رہی ہیں اور سردیاں آ رہی ہیں، اب اے سی کا موسم نہیں ہے، تو اس موسم میں بھی جو اے سی کا یوز کریں گے تو نزلہ زکام جو ہے وہ تو پھر ہو ہی جانا ہے۔ تو اس لیے اس موسم میں جو ہے اے سی کا استعمال جو ہے وہ نہ کریں، اور سادہ پنکھا جو ہے وہ استعمال کریں، یہاں تک کہ ایئر کولر جو ہے وہ بھی استعمال نہ کریں۔ تو ان چیزوں کے ساتھ بھی نزلہ زکام جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے، یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، یہ ہوا کے ساتھ جو ہے یہ پھیلتا ہے، دوسرا ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے ساتھ، ہاتھ ملانے کے ساتھ جو ہے یہ پھیل جاتا ہے۔ آپ نے اس بات کو ضرور یاد رکھنا ہے کہ اگر کسی کو نزلہ زکام ہے وہ اپنی صفائی کا خاص خیال رکھے، بلکہ اس کا پہلا علاج ہی یہی ہے کہ آپ جو ہے اپنی صفائی کا خیال رکھیں، اپنے ہاتھ منہ کو بار بار دھوئیں، بلکہ صابن کے ساتھ جو ہے وہ آپ دھوئیں، تاکہ اس کے جراثیم جو ہے وہ نہ پھیلیں۔ اگر آپ کو چھینکیں آتی ہیں تو جیسا کہ سنت طریقہ ہے کہ آپ اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیں، یا کوئی کپڑا جو ہے وہ رکھ لیں، رومال رکھ لیں، تاکہ جراثیم جو ہے وہ ہوا میں جو ہے وہ شامل نہ ہوں، جس کی وجہ سے یہ بیماری دوسروں کو جو ہے وہ نہ ہو۔ اگر زیادہ نہیں تو اپنے گھر کا جو ماحول ہے اس کو تو آپ اس بیماری سے جو ہے وہ بچا سکتے ہیں۔
یہ تو تھی وجوہات، جن وجوہات کی وجہ سے یہ نزلہ زکام، یہ فلو جو ہے یہ ہوتا ہے۔ اب اس کی علامات کیا ہیں؟ جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی جو طبیعت ہوتی ہے اس پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اس سے طبیعت جو ہے وہ سست ہو جاتی ہے، پیشانی میں جکڑن ہو جاتی ہے، سر باری باری محسوس ہوتا ہے، اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح کسی نے سر کو پکڑ لیا ہے۔ تو یہ نزلہ زکام کی جو ہے یہ علامت ہوتی ہے۔ اگر سردی کے موسم میں نزلہ زکام جو ہے وہ ہو جائے تو پھر چہرے میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ رطوبت جو ہے وہ گاڑھی ہوتی ہے۔ اگر گرمی کا نزلہ زکام ہو تو اس کی علامات جو ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ حلق میں خراش شروع ہو جائے گی، ناک میں سوزش ہو جائے گی، رطوبت پتلی ہو جائے گی اور نمکین ہو جائے گی، اور ناک کے نتھنے جو ہیں نا وہ سرخ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ پیاس جو ہے وہ شدت کی انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ ساری نزلہ زکام کی علامات ہیں۔ آئیں اب چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ اس کا علاج سب سے پہلے جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے صفائی کا جو ہے وہ خاص خیال رکھنا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہرے کو آپ نے بار بار دھونا ہے، صابن کے ساتھ دھوئیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں، اور جب وضو کریں تو صابن کے ساتھ جو ہے اپنا چہرہ دھوئیں، ہاتھ دھوئیں۔ صفائی کا خاص خیال جو ہے وہ آپ رکھیں تو انشاءاللہ تعالی یہ جلد ہی جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا گھریلو علاج، اس کے میں پہلے آپ کو بتانے لگا ہوں، بعد میں دوا کی طرف آؤں گا۔ اس میں آپ سونٹھ لے لیں اور گڑ لے لیں، اس کا آپ قہوہ تیار کر لیں، یعنی پانی میں 2 کپ پانی لے لیں، اس میں آپ آدھا چمچ سونٹھ کا ڈال لیں، اور حسب ذائقہ، حسب ضرورت آپ گڑ ڈال لیں اور اس کو پکائیں۔ جب 1 کپ باقی رہ جائے تو آپ گڑ کی جگہ شہد بھی ڈال سکتے ہیں، تو آپ اس کا استعمال کریں، بہت جلد یہ نزلہ زکام جو ہے آپ کا یہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سفیدے کے پتے جو ہیں ان کا سٹیم لیں، اور اگر سفیدے کے پتے آپ کو نہیں ملتے، آپ دیہات میں نہیں ہیں، شہروں میں ہیں، تو آپ کوئی اچھی سی وکس لے لیں اور وہ پانی میں ڈال کے اس کے ساتھ جو ہے آپ سٹیم لے سکتے ہیں۔ باقی مشینی سٹیم بھی ہوتی ہے، اگر وہ لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن سٹیم اس میں جو ہے بہت جلد جو ہے فائدہ دیتی ہے۔ اور دوسرا جو ہے ایک گھریلو نسخہ ایک اور بھی ہے جو ہمارا قدیم سے چلا آ رہا ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، ہمارے گھر کے جو بڑے ہیں وہ بھی اس کو آزماتے ہیں، میں خود بھی آزماتا رہتا ہوں۔ بہت ہی کام کی چیز ہے کہ آپ میٹھی سوئیاں بنائیں، اور میٹھی سوئیاں بنا کے آپ ان کی بھاپ لیں اور پھر گرم گرم جو ہے آپ مزے سے کھائیں، تو اس کے ساتھ آپ کا نزلہ زکام جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ کا سینہ جو ہے بہت جلد کھل جائے گا۔ یہ جو سر کی جکڑن ہوتی ہے یہ بہت جلد ختم ہو جائے گی، اس کے ساتھ بھی بہت زیادہ جو ہے آپ کو فائدہ ہوگا۔ نظریہ مفرد اعضاء کے مطابق جب یہ نزلہ زکام ہوتا ہے تو اس میں جو کعوہ استعمال کیا جاتا ہے وہ لونگ اور دار چینی کا کعوہ ہے۔ اس کعوے کو آپ استعمال کریں، یہ بھی آپ کو بہت جلد فائدہ اور سکون دے گا۔ چاہیں تو 2 کپ پانی اور اس میں آپ 3-4 لونگ اور 2-4 دار چینی کی ٹکڑیاں ڈال لیں، اور پھر جب 1 کپ رہ جائے اس میں یا تو آپ شہد ملا لیں تو زیادہ اچھا ہے، اگر شہد نہیں تو پھر آپ جو ہے گڑ کا استعمال کر سکتے ہیں، چینی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ کعوہ جو ہے وہ آپ بنا کے پئیں۔ اس کے بعد آتے ہیں دوا کی طرف۔ تو دوا میں آپ کو ایسی بتانے لگا ہوں، چاہے سردیوں کا نزلہ زکام ہو چاہے گرمیوں کا نزلہ زکام ہو، اس دوا کو آپ بنا کے گھر میں رکھ لیں، اور جب بھی آپ کو نزلہ زکام ہو تو اس کو آپ یوز کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا تو 2 سے 3 خوراکوں میں آپ کا نزلہ زکام جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، نوشادر ٹھیکری آپ نے لینا ہے، اور دوسرے نمبر پہ گندک آملہ سارا آپ نے لینی ہے، اور اس کے ساتھ دیسی اجوائن جو ہے وہ آپ نے لینی ہے۔ یہ 3 چیزیں آپ نے ہم وزن لے لینی ہیں، اور ان کو آپ گندک آملہ سار جو ہے وہ تو اس کو پیسنا تو بہت آسان ہے، نوشادر ٹھیکری بھی بڑی جلدی پیسا جاتا ہے، اور دیسی اجوائن جو ہے اس کو بھی پیس لیں، پاؤڈر فارم میں کر لیں۔ اگر میری بہنوں نے استعمال کرنا ہے تو 500 mg کا کیپسول جو ہے وہ بھر لیں، اگر بھائیوں نے استعمال کرنا ہے تو 1000 mg کا کیپسول جو ہے وہ آپ بھر لیں، اور اس کو آپ نیم
گرم دودھ کے ساتھ تو آپ نے اس کو نہیں لینا، نیم گرم پانی کے ساتھ جو آپ اس کو لیں، یا لونگ دار چینی کے کہوے کے ساتھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ 2 سے 3 خوراکوں کے ساتھ آپ کا ہر طرح کا نزلہ زکام جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے اچھے فیڈ بیک کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔